آپ حضرات جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام چند وجوہات کی بنا پر اسلامی سال کے انتہائی اہم مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک تو یکم محرم الحرام سے اسلامی سال کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یکم محرم الحرام حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی 10 تاریخ کے اندر بھی دو پہلو چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یہ دن اسلام میں بھی اور اسلام سے پہلے بھی برکت کا، فضیلت کا، قابل احترام دن سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ ایک چوتھا پہلو اس مہینے کی 10 تاریخ کے حوالے سے کہ 10 محرم الحرام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے کہ اس دن عراق کے قریب میدان کربلا میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، یہ واقعہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں اس کی پیشین گوئیاں موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف اشارے ارشاد فرما دیے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب نواسے۔ آپ علیہ السلام کو حضرات حسنین سے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان ننھے نواسوں سے محبت کے بہت سے واقعات نقل فرمائے ہیں۔ ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ مبارک پر، کندھے مبارک پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سوار تھے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو کہا، نعم المرکب، کہ اے ننھے شہزادے کیا خوب سواری ہے جس پر سوار ہو، کہ کائنات کے سب سے مبارک شانے ہیں جن پر تم سوار ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم الراکبہ، اگر سواری بہترین ہے تو سوار بھی بہترین ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے، لڑکھڑاتے ہوئے گر پڑے، چھوٹے بچے تھے، گر پڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے تشریف لائے اور اپنے ننھے نواسے کو گود میں اٹھایا اور پھر فرمایا کہ مجھے تو پتہ بھی نہ چلا کہ میں کب منبر سے نیچے اترا، کب میں نے اس بچے کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ تو ایسی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب کبھی یہ ننھے شہزادے روتے تو آپ علیہ السلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کرتے تھے کہ انہیں رونے نہ دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام روایت کرتے ہیں اگر کبھی دوران نماز حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا کوئی دوسرا بچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چڑھ جاتا دوران سجدہ، سجدے کی حالت میں، تو آپ علیہ السلام سجدے کو لمبا فرما دیا کرتے تھے تاکہ یہ بچے گر نہ جائیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو ایسی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ہما ریحانتی فی الدنیا، کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ اور آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرات حسنین ابھی چھوٹے تھے، 6 سال یا 7 سال کی عمر بتائی جاتی ہے، بالکل چھوٹی عمر تھی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ علیہ السلام کی صحبت کا اثر ایسا تھا کہ تربیت کے اعتبار سے
اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق اور اپنی صفات کے اعتبار سے امت کے نوجوانوں میں بہترین جوان قرار پائے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت بھی تھی، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسے والدین بھی نصیب تھے، اس لیے کردار کی تکمیل میں کوئی کمی نہیں رہی تھی، ہر اعتبار سے مثالی کردار تھا، خالص اسلامی شخصیات کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو وضو کر رہا تھا، اور اس کے وضو میں کچھ غلطیاں تھیں، وضو سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اب یہ حضرات چاہتے تھے کہ ان بڑے میاں کو وضو کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں، لیکن ان کی بزرگی مانے تھی، ان کی بزرگی سے حیا آ رہی تھی، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو صحیح بات تمہیں معلوم ہو وہ دوسروں کو اچھے طریقے سے بتاؤ۔ تو پہلے سوچا کہ کیا کریں، ایک طرف نبی کی سنت سمجھانا بھی ضروری ہے، دوسری طرف بزرگ آدمی ہیں، ان کا حیا بھی ہے۔ تو ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے کہا کہ بڑے میاں، ہم آپ سے وضو سیکھنا چاہتے ہیں، ہم دونوں آپ کے سامنے وضو کریں گے، آپ ذرا ہمارے وضو کی اصلاح فرما دیجیے۔ چنانچہ وضو کرنے لگے، سنتوں کی رعایت کے مطابق، مستحبات کی رعایت کے مطابق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے وضو کرتے دیکھا تھا، اپنے ابا جان رضی اللہ عنہ کو قریب سے وضو کرتے دیکھا تھا، تو وضو کرنے لگے تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے۔ تو ان بڑے میاں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں حضرات کیا چاہتے ہیں، تو کہنے لگے بچوں، میں تمہاری نیت اور تمہارا ارادہ سمجھ گیا ہوں، مجھے وضو کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہے، آئندہ اسی طرح سنت کے مطابق وضو کیا کروں گا۔ اب دیکھیے یہ ہے اسلامی انداز دعوت و تبلیغ۔ ایک ہمارے ہاں بھی دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو تبلیغ کم کرتے ہیں، ان کی توہین اور بے عزتی زیادہ کرتے ہیں۔ اصل میں ہم اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنی بزرگی کا روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی اصلاح و ارشاد یہ ہمارا مقصد عام طور سے کم ہی ہوا کرتا ہے۔ لیکن جن کے دل میں واقعی دین کی تڑپ اور دین کو زندہ کرنے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، ان کے دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کے انداز یہ ہوا کرتے ہیں۔ تو حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت یافتہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی تربیت یافتہ، اور اسی پر بس نہیں بلکہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے ان ننھے شہزادوں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک نسبت کی وجہ سے۔ تو یہ تو ان حضرات کی زندگی کے چند گوشے تھے۔ اس طرح کی مثالوں سے، اس طرح کے واقعات سے حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کی زندگی بھری ہوئی ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ سن 61 ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ یہ شہادت کا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک، اس واقعہ کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو اس کی واقعاتی حیثیت ہے کہ یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اس کے بعد یہ ہوا، اور دوسرا اس واقعے کی مقصدی حیثیت ہے کہ اس میں ایک مسلمان کے لیے مقصد کیا ہے، پیغام کیا ہے، درس کیا ہے۔ جہاں تک اس پورے شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کی تاریخی اور واقعاتی حیثیت کا تعلق ہے، تو اس میں تو بہت سی چیزیں حقیقت ہیں، بہت سی چیزیں افسانہ ہیں، بہت سی چیزیں حقیقت ہیں اور بہت سی چیزیں افسانہ ہیں۔
اور جہاں تک اس واقعے کے مقصد کا تعلق ہے، اس کی جو مقصدی حیثیت ہے اور جو اصل حیثیت ہے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا دین ہمیں محض تاریخ برائے تاریخ یا واقعہ برائے واقعہ، ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین ہمیں تاریخ برائے اصلاح اور واقعہ برائے اصلاح اور واقعہ برائے مقصد، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اس واقعے کی یہ دونوں حیثیتیں ہیں۔ مقصدی حیثیت ایک مسلمان کے لیے زیادہ ضروری بھی ہے، زیادہ اہم بھی ہے، زیادہ واضح بھی ہے، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس واقعے کی جو مقصدی حیثیت ہے اس میں کسی مسلمان کا حتیٰ کہ کسی کافر کا اختلاف بھی نہیں ہو سکتا، شیعہ ہو یا سنی، سب کے نزدیک اس واقعہ کی مقصدی حیثیت ایک ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا حق کی خاطر باطل کے مقابلے میں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء، اس دین کے بقا، اس دین کے غلبے کے لیے وقت کے یزیدوں سے، باطل قوتوں سے، اپنے سے کئی گنا زیادہ ظالموں سے ٹکرا جانا، حق کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، دین محمدی کے احیاء کے لیے، یہ اس واقعے کی مقصدی حیثیت ہے۔ اس میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ بات مانتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خروج صرف اور صرف اس لیے تھا تاکہ ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ ہو جائے، حق غالب آئے، باطل پاش پاش ہو جائے، کوئی تو ہو جو حق کو لے کر، حق کے پرچم کو لے کر باطل کے سامنے سینہ سپر ہو، باطل سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لے اور باطل کی بالادستی کو قبول نہ کرنے کا اعلان کرے۔ یہ تو ہے اس واقعہ کی مقصدی حیثیت، جو ہر مسلمان کو معلوم بھی ہونی چاہیے، اور ایک مسلمان کی نظر بھی اسی پر ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہمیں واقعہ سنایا جائے، پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک سنایا جائے۔ ٹھیک ہے، تاریخ معلوم ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے اس واقعہ کو کانٹ چھانٹ کر کے صحیح اور مستند روایات کی روشنی میں بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ انشاءاللہ اگلی نشستوں میں سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز ہے، اصل مقصد ہے کہ جب بھی یہ دن آئیں، سب سے پہلے ہمیں اس شہادت اور اس قربانی کا مقصد تو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی محرم آتا ہے، آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے۔ جب یہ دن گزر جاتے ہیں، تذکرے ختم ہو جاتے ہیں، اور وہی جھوٹ کی زندگی، وہی دھوکے کی زندگی، وہی نفرتوں کی زندگی، وہی کینے کی زندگی، وہی اللہ کے رسول سے بغاوت والی زندگی، اس زندگی کا ایک بار پھر آغاز ہو جاتا ہے۔ اگر ہم واقعی ان تذکروں میں مخلص ہیں، اگر ہم واقعی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آل سے اور آپ کے صحابہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر میرے محترم بھائی اور دوستو، پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو ان مبارک سانچوں میں ڈھالنے کی فکر بھی کرنی چاہیے، مقصدیت پر بھی آنا چاہیے کہ آخر ہر ایک کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے۔ کبھی ہم یہ تو سوچیں کہ ان لوگوں نے ان راستوں میں جانیں کیوں قربان کی، کائنات کا مقدس ترین خون کیوں ان دشتوں میں اور ان صحراؤں میں بہایا گیا، آخر کیوں تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے سائے کے اندر نمازیں ادا کی گئیں، اس سب کے پیچھے کیا مقصد تھا، کیا راز تھا، اور کیا پیغام امت کو دینا مقصود تھا۔ تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اصل اور بنیادی چیز دین کے احیاء کی کوشش، دین کے بقا کی کوشش، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کا فروغ، سنت کا غلبہ، سنت کو ساری دنیا کے انسانوں میں عام کرنا۔ یہ مقصدیت اگر ہمیں معلوم ہو، یہ بات ہمارے سامنے ہو، تو پھر واقعہ کربلا کو سننے اور سنانے کا بھی فائدہ ہے، اور اگر یہ چیزیں سامنے نہ ہوں تو یہ محض لذت سما تو ہے،
کانوں کو تو مزہ آئے گا لیکن حقیقت سے ہم بہت دور ہی رہیں گے اور دل میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگلی نشستوں میں انشاءاللہ اسی واقعے کا خلاصہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق